اسٹ نیوز کے اس بے حد خاص شمارے میں آپ کا استقبال. میں ہوں جاوید مشتاق. ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے چودھری عبدالحمید صاحب, جو کہ BDC چیئرمین ہے بلاک چھترگل سے. حمید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو کیا آپ کو, جب آپ نے چارج سنبھالا ہے ایز اے BDC چیئرمین چھترگل, کیا کچھ آپ نے خاص کیا چھترگل بلاک میں؟ میں نے جناب جب چارج سنبھالا تو سب سے پہلے میں نے یہ چیزیں کی کہ ہم وارڈ سبھا کریں, گرام سبھا کریں, لوگوں کے وہ مسائل جو ہیں کافی ٹائم سے, جس کو ہم کہتے ہیں جی عوام کے دیرینہ مطالبات, ہم ان کی نشاندہی کریں. پہلے کام ہم نے یہ کیا. ہم نے نشاندہی کی ان کاموں کی جن کے بارے میں لوگ اکثر بیشتر مانگ کرتے رہتے تھے, لیکن وہ کام ہوئے نہیں تھے. تو ان کی نشاندہی جب ہم نے کمپلیٹ کی, اس کے بعد پھر ہم نے ان کاموں کو حل کرنے کی کوشش کی, جس میں ہمارے اریگیشن کے ایشوز تھے. اریگیشن ڈرینز تھی, نہریں تھی, اریگیشن لاد تھی, وہ بنانے میں ہم نے شروعات کی. ہم نے لنک روڈ جو ہمارے, جس کو ہم رورل روڈز کہتے ہیں, ان کو تعمیر کرنے میں ہم نے شروعات کی. ہم نے وہاں پہ کلورٹس, جو چھوٹے چھوٹے پل تھے, ان کو بنانے کی ہم نے شروعات کی. تو لینز ڈرینز کا جو تھا وہ ہم نے وہاں پہ کیا. تو اسی سے ہم نے شروعات کی جب میں BDC چیئرمین بنا. جی چودھری حمید صاحب, اگر ہم بات کریں گے, جو آپ کا علاقہ ہے ترقی کے لحاظ سے وہ کافی پسماندہ, پانی کے مسائل بہت سارے ہیں. اگر ہم آپ کی سنچ براہ جو ایریا ہے وہاں پہ کافی زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں, تو اس ضمن میں آپ نے کیا؟ جناب, میں جب BDC کا چیئرمین بنا تو میرے ایریا میں میں نے دیکھا کہ واقعی طور جو آپ نے کہا کہ پینے کی پانی کی بہت دقت تھی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب, میں نے سرکار کے پاس, میں نے گورنر صاحب کے پاس گیا, میں ایڈوائزر صاحب کے پاس گیا, میں کمشنر سیکرٹری صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جناب میرے 15 حلقے ہیں, لیکن کہیں پہ واٹر سپلائی سکیم سیدھی نہیں ہے. تو اس میں جناب ہم نے کوئی, میرے 15 حلقے ہیں, تو 13 واٹر سپلائی سکیم میں نے منظور کروا کے لائے ہیں جل جیون مشن میں. 2 واٹر سپلائی سکیمیں جو ہے وہ میں نے نباڑ میں اپروو کر کے لائی ہیں جناب. آج میرے 15 حلقے ہیں. 15 حلقوں میں ہر ایک حلقے کے لیے, گاؤں کے لیے, محلے کے لیے میں نے واٹر سپلائی سکیمز جو ہیں ان کو میں نے اپروو کر کے لایا ہے. تو زیادہ تر جو سکیمیں ان کی فنڈنگ بھی آ گئی ہے, ان کے ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں, ہم ان کے کام بھی شروع کر رہے ہیں. مجھے امید ہے جناب کہ انشاءاللہ سال 1.5 سال تک میری اپنی بلاک کے اندر کوئی میرا گاؤں, میرا محلہ ایسا نہیں ہوگا جس میں پینے کا پانی نہیں ہوگا. سر, اگر ہم بات کریں جو PMY کے تحت جو شیڈز دیے جاتے ہیں, دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہیں, تو اس ضمن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جناب, جب ان کی سروے کی گئی تھی, جب ان کو آن لائن کیا گیا تھا, اس وقت پنچایتیں نہیں تھیں. تو اس وقت ہمارے ملازمین جو تھے وہ گئے تھے, انہوں نے سینسس بھی ہوا تھا 2011 میں, تو اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ کون کون آدمی ہاؤس لیس ہے. اس میں ہمیں بھی کچھ آبجیکشن تھے کہ کچھ لوگوں کے نام تھے جن کے پاس مکان بنے ہوئے تھے یا جو اس کے حقدار نہیں تھے. تو ہم نے جناب اس کی 2-3 بار ویریفیکیشن کی, اور جو حقدار نہیں تھے ان کو ہم نے لسٹ سے ڈراپ کروا دیا ہے. اور کچھ ابھی بھی ایسے ہیں جو ابھی آن لائن نہیں ہے, جن کی جیو ٹیگنگ نہیں ہوئی ہے, اور وہ بڑے حقدار ہیں. لیکن آج جو ہم نے گرام سبھا, پچھلے کچھ دنوں میں 2 بار ہم نے گرام سبھائیں کی. ہم نے عوام کو ہی بولا, عوام کو جمع کیا, ان کو بولا. ہم نے کہا جناب آپ یہ کام کرو, آپ ہی بولو, اگر آپ کے حلقے میں 5 آئے ہیں یا آپ کے حلقے میں ہم کو 8 دینے ہیں, آپ ہی ہمیں بتائیں کہ کون زیادہ مستحق ہے. میں نے ملازمین کو بھی, میں نے پنچو سرپنچوں کو بھی کہا, میں نے کہا گرام سبھائیں کرو, ویڈیو بناؤ, ہمیں ویڈیو بھیجو, لوگوں سے ہی پوچھو کون حقدار ہے, جو حقدار ہے اسی کو ملے گا. وہ بھی ہم نے کیا. اس کے علاوہ پھر میں نے ملازموں کو یہ ہدایت دی کہ بھائی آپ یہ کام کرو, آپ پھر ویریفیکیشن کرو. کیا کہیں پہ لحاظ میں تو لوگوں نے نہیں بولا کسی کا اس کو دے دو, کیا وہ حقدار ہے کہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم مطمئن ہوں گے کہ حقدار کو حق دیں گے. اس کے لیے ہم بڑی کوشش میں لگے. سر, کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں, کنٹریکٹر ہوتے ہیں, وہی کام لکھتے ہیں, کون سا کام کرنا ہے پبلک سے نہیں پوچھا جاتا ہے, تو کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ ہوا تھا جی گرام سبھا کرو, گرام سبھا کرو. گرام سبھا میں لوگوں کو یا تو بلایا نہیں جاتا تھا یا لوگ آتے نہیں تھے. تو جب گرام سبھا ہوتی تھی 10-15 ٹھیکدار جو تھے وہ جمع ہو جاتے تھے, وہ اپنا کام بول دیتے تھے
ये काम लिखो, वो काम लिखो, ये काम लिखो, तो काम उनके आते थे, लोग कहते थे जनाब ये तो ठेकेदारों का काम है, तो ठेकेदार ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो काम भी वहां रखते थे जहां उनका एरिया होता था, जूरिसडिक्शन होता था। तो मैंने आज कुछ दिन पहले क्लियर कट ऑर्डर हमने इशू किए कि भाई वार्ड सभा करो, वार्ड सभा में हमारा पंच साहब जो है वो लोगों को जमा करे, वार्ड में पहले काम का करो, लोगों से पूछो, उसके बाद ग्राम सभा करो, जो वार्ड सभा से कामों की लिस्ट आएगी उसकी ग्राम सभा करके अप्रूव करो, ताकि अवाम के काम आने चाहिए। हमने कहा इज्तिमाई काम इसमें उठाओ, इनफरादी काम इसमें मत उठाओ। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम वहाँ पे इज्तिमाई जो अवाम के काम होंगे वो उठाएंगे और आम लोग उसमें काम करें। हमने ये भी रखा है कि लोग ही उसमें करें, बताएं कौन काम करेगा उनके मोहल्ले में, ये हमारी कोशिश है, हम इसमें लगे। चौधरी साहब, अगर हम बात करेंगे इस वक्त मौसमी सरमा चल रहा है, तो आपका इलाका जो है काफ़ी पहाड़ी इलाका है, वहाँ बर्फबारी जो मैदानी इलाकों से ज़्यादा होती है, तो क्या कुछ इंतजाम आपने किए हैं जो ताकि लोगों को मौसमी सरमा में मुश्किलात का सामना न करना पड़े? जनाब हमारी साइड से हम तो तैयार हैं, जब बर्फ़ नीचे गिरेगी हम बर्फ़ उठाएंगे। पिछले साल भी मेरी ब्लॉक में ऐसा हुआ, जब बर्फ़ गिरी तो 24 घंटे में मेरे इलाके में हमने कोशिश की कि हमारे रोड्स जो हैं क्लियर हो जाए। आज भी इंशाल्लाह हम इसमें इन टच हैं, चाहे हमारा R&B डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा PMGSY है, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो हमने उनके साथ मशवरा करके रखा है, जब बर्फ़बारी होगी हम बर्फ़ उठाएंगे। दूसरा हमारा पावर डिपार्टमेंट के साथ है कि भाई जब बर्फ़बारी होगी तो जब कहीं पे अगर हमारी कोई लाइन को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस सूरत में फटाफट उसको ठीक किया जाए, ताकि लोगों को पावर सप्लाई जो है वो मिले, पानी मिले। तो यही कुछ चीज़ें हैं, बाकी इंतज़ाम जो है सर्दी का वो तो लोग अपना अपना खुद ही करते हैं। सरकारी सतह पे रोड क्लियर हो जानी चाहिए, उनको पावर सप्लाई वहाँ पे होनी चाहिए, उनको पीने का पानी वहाँ पे होना चाहिए, तो इन इंतज़ामात के लिए हम तैयार हैं। सर आखिर पर जो छितर ब्लॉक के लोग हैं उनके लिए कोई खास मैसेज आखिर पर? मेरी जनाब उनके साथ यही मैसेज होगी कि वो अपनी अपनी वार्ड सभा जब होगी तो लोग उसमें शमूलियत करें। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जब ग्राम सभा होगी उसमें भी लोग शमूलियत करें, लोग अपने काम जो है वो ग्राम सभा में, वो वार्ड सभाओं में अपने काम जो है उनको दर्ज करवाएं, उसके बाद निगरानी करें। जहाँ जहाँ पे आवाम को लगे कि काम में कोई दिक्कत है, मियारी काम नहीं हो रहा है, वो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे BDO साहब के साथ करें, मेरे साथ करें। मेरा यही होगा कि वो जिस तरह इस साल हमने अच्छे तादाद में काम किए हैं हमारी ब्लॉक में, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब भी वो ग्राम सभा करें या वार्ड सभा करें, इज्तिमाई काम जो है उनको ही तरजीह दे दे, ताकि हम वो सारे काम जो है वो कंप्लीट कर सकें। ये थे BDC चेयरमैन छतरगुल चौधरी अब्दुल हमीद साहब। आज की नशस्त से अपने साथी सुहेल के साथ इजाज़त, खुदा हाफिज़। DC न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मिले हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।